ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خطہ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں ڈیل بھی قریب ہے اور تصادم بھی۔ دونوں جانب بیانیہ سازی عروج پر ہے۔ عوام کو وہی سنایا جا رہا ہے جو ان کی انا کو تسکین دے۔ مولا جٹ اور نوری نت کے انداز میں ڈائیلاگ چل رہے ہیں، مگر پس پردہ حقیقت یہ ہے کہ معاملہ الجھتا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا بوجھ پاکستان کے کندھوں پر آ پڑا ہے۔ سوال سادہ مگر جواب پیچیدہ۔ پاکستان کہاں سے دو کبوتر لائے؟ ایران کے اندرونی حلقوں میں لہجہ بدل رہا ہے۔ فوجی قیادت اور علمی طبقات آہستہ آہستہ سخت موقف کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کی سفارتی گنجائش سکڑتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے بعض بیانات کو خود ایرانی اسٹیبلشمنٹ نے رد کر کے واضح پیغام دیا ہے کہ حتمی فیصلہ کہیں اور ہو رہا ہے۔ اسی دوران ہارڈ لائن عناصر مضبوط ہو رہے ہیں، اور سیاسی شخصیات پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ کسی ایسی سفارتکاری سے دور رہیں جو کمزوری سمجھی جا سکتی ہو۔ اسلام آباد میں ہونے والی پیش رفت پر تہران میں نظر ثانی ہو چکی ہے۔ اب وہاں یہ احساس غالب ہے کہ شاید کچھ زیادہ دینے کی آمادگی ظاہر ہو گئی تھی، سو پوزیشن سخت کر لی گئی ہے۔ ایسے میں پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کی تہران یاترا کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسے ثالثی نہیں بلکہ کسی بڑے فریق کے مفاد سے جوڑا جا رہا ہے۔ ادھر بیانات کی شدت خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے۔ خلیجی ریاستوں کو نشانہ بنانے کی باتیں، خطے کو ناقابل رہائش بنانے کی دھمکیاں، یہ سب محض الفاظ نہیں، دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی ہیں۔ اور اس ساری گونج کے بیچ ایک جملہ بار بار سنائی دیتا ہے: اگر پاکستان نے کوئی کبوتر نہ نکالا تو جنگ دروازے پر ہے۔ یعنی شرط صاف ہے، امریکہ کے ساتھ وہی ڈیل جو ہماری شرائط پر ہو۔ دوسری طرف امریکہ بھی اسی آس پر ہے کہ پاکستان کوئی راستہ نکالے۔ اس کے نزدیک چونکہ ابتدائی کشیدگی کم کرانے میں اسلام آباد نے کردار ادا کیا، اس لیے اب اسے انجام تک پہنچانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ یوں دونوں بڑے فریق بیک وقت دباؤ بھی ڈال رہے ہیں اور امید بھی باندھے بیٹھے ہیں۔ یہ منظرنامہ اجنبی نہیں، سڑک پر لڑتے دو افراد کی طرح جو تھک کر بھی لڑائی ختم نہیں کرتے کیونکہ انا آڑے آتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کوئی تیسرا آئے، انہیں الگ کرے، اور وہ اپنی جیت کا تاثر برقرار رکھیں۔ مگر جیسے ہی کوئی بیچ بچاؤ کرتا ہے، بوجھ اس کے کندھوں پر آ گرتا ہے۔ اب صلح بھی تم ہی کراؤ، ورنہ ہمیں چھڑایا ہی کیوں تھا؟ پاکستان اسی مقام پر کھڑا ہے۔ ایک طرف سپر پاور کا غرور ہے، دوسری طرف تاریخ اور مزاحمت کا بیانیہ۔ دونوں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، مگر تصادم سے بچنا بھی چاہتے ہیں، بشرطے کہ ان کی انا سلامت رہے۔ لہٰذا اصل تقاضا کسی معجزے کا نہیں، ایک ایسے توازن کا ہے جو بظاہر ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ ایسی سفارتکاری جو دونوں کو راستہ دے مگر کسی کو جھکنے پر مجبور نہ کرے۔ یہی وہ دو کبوتر ہیں جنہیں پاکستان سے نکالنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ سوال اب بھی وہی ہے، مگر اس کی گونج زیادہ گہری ہو چکی ہے۔ کیا پاکستان واقعی اپنی سفارتی ٹوپی سے یہ کبوتر نکال سکتا ہے، یا پھر الزام بھی اسی کے حصے میں آئے گا کہ اس نے لڑائی رکوا کر خود کو ایک ناممکن امتحان میں ڈال لیا؟